پارلیمنٹ کمیٹی برائے کووڈ کے اجلاس کے بعد شبلی فراز میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلے دیں وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کووڈ-19 کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے بعد طے کی گئی تھی، اور اس کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں۔ 4 اجلاس جس میں کہ اپوزیشن ممبران اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بہت اہم تجاویز بھی دیں اور حکومت نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، لیکن بدقسمتی سے آج کے اجلاس میں اپوزیشن کا کوئی ممبر شریک نہیں ہوا، اور جو ہم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور اس کے الائز اس میں وہ شامل تھے۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کرنا ہے جو کووڈ جیسی موذی وبا سے کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے، جو کہ NCOC کے تمام اعداد و شمار، ان کی جو سائنٹیفک اور جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں، جس میں کہ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اسٹیٹسٹیشنز بھی شامل ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، وہ وہاں سے ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہم یہاں پہ جو کووڈ-19 کی کمیٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، جس میں کہ تمام پارٹی کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری لیڈر شامل ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح کہ پہلی لہر جب آئی تھی تو جس کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو کورونا کو شکست دی، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی تھی کہ روزگار کو اور جانوں دونوں کو بچانا ہے، تو اس میں ہماری حکمت عملی یہاں تک کامیاب رہی کہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، لیڈران ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی اور پاکستان کے ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ اب جبکہ یہ دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ آ چکی ہے اور جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ وبا اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ دوبارہ پاکستان میں آ چکی ہے، ایسی صورتحال میں ہمارا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے لیول پر ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دے، ایک ایسا کنسنسس کریٹ کرے جس سے کہ پوری ملکی سطح پر اس وبا کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کا مقصد کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اس بیماری کو، اس وبا کو کامیاب طریقے سے اس سے برسر پیکار ہونا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن نے ایک بار پھر اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اس میٹنگ میں شرکت نہ کر کے انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نہ ان کو پارلیمنٹ پہ اعتبار ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، دعوے ان کے جمہوریت کے ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں جو کہ ایک ملک سے تعلق رکھتی ہے، یہاں کے ملک کے مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اکانومی سے تعلق رکھتی ہے، جانوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بائیکاٹ کر کے انہوں نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے، رہی ہے اور رہے گی کہ کسی طرح سے بھی وہ ایکٹیویٹیز، وہ مصروفیات جو کہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے بغیر ہوتی ہیں، ان پہ پابندی لگائی جائے، اور وہ مصروفیات، وہ ایکٹیویٹیز جس سے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، روزگار مہیا ہوتا رہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ دہاڑی کے مزدور، دہاڑی دار ہیں، جن کے چھوٹے کاروبار ہیں، یا ایون بڑی سطح پر فیکٹریوں میں، انڈسٹریز میں
ایک خاص ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے یہ دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ایسی صورتحال میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپوزیشن سے کہ وہ تعاون کرے اور اس موقع پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے مل کر حکومت کے ساتھ، جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوتا، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ نہ تو جمہوریت میں ان کی دلچسپی ہے، نہ ان کی عوام کی فلاح، اور نہ اس ملک کی اکانومی کی بہتری ان کی ترجیحات میں سے ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے کہ بے روزگاری بھی بڑھے اور اسپتالوں پہ بھی بوجھ پڑے. حکومت اس بات پہ مضبوط کھڑی ہے کہ ہم ود اپوزیشن اور وداؤٹ اپوزیشن، اپوزیشن کے ساتھ یا اپوزیشن کے بغیر، ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدامات کریں گے جس سے کہ ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کی صحت کی حفاظت کی جائے اور ان کے روزگار کی حفاظت کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن نے اس میٹنگ میں شرکت نہ کر کے ایک بہت برا میسج دیا ہے، اور وہ میسج ایسا میسج ہے جو کہ ان کے اپنے جو فالوورز ہیں، ان پارٹی کے جو ممبران ہیں، وہ بھی ان سے گلہ مند ہیں کہ ایسی چیز جس میں کہ پورے ملک کا تعلق ہے، جس کا کہ پورے ملک کے عوام سے تعلق ہے، جس کا پورے ملک کی معیشت سے تعلق ہے، انہوں اس میٹنگ میں شرکت نہ کر کے اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو جواب دینا ہوگا اپنے پاکستانی عوام کو بھی اور اپنی پارٹی کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز میں سیاست نہیں کھیلی جاتی، ہر چیز میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مشترکہ ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ مل جل کر اور ایک حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے، اور پھر اس پہ عملداری بھی، اس میں ساری پاکستانی قوم کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ حالات پیدا کریں جس سے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک بنیادی فلسفہ ہے جو کہ پہلے آزمایا گیا ہے اور کامیاب طور پہ وہ اس پہ عمل ہوا اور وہ اسٹریٹجی بھی کامیاب ہوئی، جس میں کہ ہمارا مقصد تھا کہ روزگار کو بھی بچائیں اور لوگوں کی صحت کو بھی بچائیں. اپوزیشن میں اس نے تعاون نہیں کیا، ایک بار پھر کہوں گا یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری ہے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، کیا قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو بھی فیصلہ ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے اور اس میں اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے اور حکومتی پارٹی کا بھی ایک رول ہوتا ہے اور ان کے الائز کا، لیکن چونکہ انہوں نے شرکت نہیں کی ہے تو ہم یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے، اور ان کے ساتھ ہماری ایک ٹیم جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور چونکہ یہ قانونی ایک فرض بھی ہے کہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ ان کو ایک خاص دن 120 دن مکمل کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ان میں بھی اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے اور طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ کس طرح سے اس صورتحال میں کب کیا جائے نیشنل اسمبلی اجلاس. اچھا شبلی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو حکومت نے پابندی لگائی ہے جلسے جلوسوں پر، لیکن اس کے باوجود آج بھی جمعیت کے ایک جلسہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں ہو رہا ہے، اس کے بعد ملتان میں ہونے والا ہے، تو ہم اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی آمد درآمد کا؟ کیونکہ صرف آپ پابندی تو لگا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پشاور کا بھی اجتماع ہوا، ایون کہ جو سیاسی رہنما جو اس میں شریک تھے وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، تو عوام کی تو بھی ریشو بعد میں آنا باقی ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ملتان سب سے زیادہ جو ہے اس وقت متاثر ہے اور ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے 23 میں. سر اس میں یہ بھی شامل فرما لیں کہ پابندی عوام پبلک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جو حکومت بتا رہی ہے، اس کے لیے کوئی قانون سازی، کوئی آرڈیننس اس طرح کا بھی کوئی آگے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تمام قوم اگر ذمہ دارانہ طور پہ اپنا ایک رویہ نہیں اختیار کرے گی تو حکومت بھلے چاہے کچھ بھی کر لے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، اس کے پھیلاؤ کو ہم نہیں روک سکتے.
پہلی جو لہر تھی اس میں عوام نے بھی تعاون کیا. اب جو صورتحال ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بہت بڑا کردار ہے اس ڈسپلن کو توڑنے کا, کیونکہ باوجود ہماری حکومت کی جو بھی دی گئی گائیڈ لائنز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, جو کہ بالکل ایک غیر سیاسی فیصلہ ہے اور عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس پہ عملداری نہ کرنا ایک لاقانونیت کی ایک جھلک اپوزیشن دے رہی ہے. ہم نے جو پشاور میں جو جلسی ہوئی اپوزیشن کی, وہ تو آپ سب نے دیکھ لی کہ وہ بالکل بری طرح سے ناکام ہوئے, اور باوجود اس ناکامی کو ایک سبق کے طور پہ لیتے ہوئے اپنے باقی جلسے ملتوی کرنے چاہیے تھے, لیکن ان کی شاید یہ وہ ہے کہ شاید یہ فیل ہو گیا ہے تو شاید دوسرا جلسہ شاید کامیاب ہو جائے. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں اپوزیشن نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے, کیونکہ اگر یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہوتا پھر تو ہم ان سے نہ توقع رکھتے اور نہ توقع رکھنی چاہیے. لیکن یہ چونکہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس میں اگر اپوزیشن اسی چیز کو مزید ابتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو عوام اس کا حساب لیں گے ان سے. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو طور پہ جو آپ کی بات ہے کہ اس پہ ہم حکومت کیا کرے گی, تو ظاہر ہے کہ اس دفعہ جو ہے تو ہم زیادہ پابندیاں لگائیں گے ایڈمنسٹریٹو طور طریقے سے بھی, اور عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی جو کہ اکٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کی صورت میں, ان کا ذاتی ایجنڈا ہے, ان کا قومی ایجنڈا نہیں ہے. یہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے, حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ ان کو کوئی این آر او مل جائے, وہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, جس میں مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو خطرے میں جھونک رہے ہیں, اپنے خاندان ان کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو خطرے میں جھونک دیتے ہیں. شبلی فراز صاحب, جب پابندی لگائی گئی ہے, اجازت نہیں ملی, تو اس کے بعد بھی جلسہ ہوا, تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ان منتظمین جو کہ اس جلسے کو وہ کرواتے ہیں, اور جو سیاسی لیڈران جو کہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگی, تاکہ ان کو یہ میں کہوں کہ یہ قومی مجرم ہیں. اگر وہ جان بوجھ کر تمام دنیا کی, یعنی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے, وہ جان بوجھ کر اگر وہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو اس کا تو قانونی اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا. حکومت کچھ بھی کرے, عوام غیر سنجیدہ رہے تو ہم وبا کو نہیں روک سکتے, یہ کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا, جو پارلیمنٹ کی کمیٹی برائے کووڈ 19 کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے تھے.